انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین پیش کرتی ہے۔ ہمارا مقصد، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف جسم کے عوارض کے بارے میں بتایا جائے اور ان کو کس طرح احتیاط کے ذریعے ہم اپنے مسائل سے ان کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ احتیاط کرنے سے اور آگاہی حاصل کرنے سے ہم کئی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک لیگ کریمپس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے، یعنی کہ پنڈلی کیوں اکڑ جاتی ہے۔ لیگ کریمپس کو آپ ناگہانی آفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں اور اچانک تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پنڈلی یا ران کے پٹھے مسلس بالکل سخت ہو کر اکڑ گئے ہیں اور آپ انہیں سیدھا کرنے یا حرکت کرنے کی کوشش کریں تو درد اور بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ غرضیہ کہ کسی پل چین نہیں آتا، کھڑا ہونا اور چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بے بسی کی کیفیت کچھ دیر تک طاری رہتی ہے اور پھر اکڑے ہوئے پٹھے یعنی کہ مسل آہستہ آہستہ حالت سکون میں آ جاتے ہیں۔ پٹھوں یعنی کہ مسلس کی یہ اکڑن کوئی 5 سے 10 منٹ تک جاری رہتی ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹانگ کے پٹھوں کا اکڑنا عام ہے، تاہم ہاتھ اور بازو کے پٹھے یعنی کہ مسلس بھی اکڑتے ہیں، لیکن یہ بہت کم دیکھے جاتے ہیں۔ کریمپنگ کی شکایت بچوں کے علاوہ ہر عمر کے بالغ افراد میں بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اکثر و بیشتر یہ شکایت ہوتی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تاہم زیادہ تر صورتوں میں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب بہت دیر تک ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوں یا سوتے ہوئے ٹانگیں بالکل ایک ہی پوزیشن میں بہت دیر تک رہیں تو پٹھوں یعنی مسلس میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے اس طرح اکڑن کی ایک دوسری بہت عام وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ الیکٹرولائٹس اور جسم میں غذا کے جذب ہونے کے عمل میں خرابی سے بھی پٹھے یعنی مسلس سخت ہو سکتے ہیں۔ پیشاب آور دوائیں ڈائیوریٹکس استعمال کرنے سے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کے راستے سوڈیم اور پوٹاشیم اخراج بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورتحال بھی کریمپنگ کو جنم دیتی ہے۔ گلے میں تھائرائیڈ غدود سے متصل ایک اور غدود پیراتھائرائیڈ ہوتا ہے جو جسم میں کیلشیم کی مقدار کو ضرورت کے مطابق رکھتا ہے۔ اس غدود کی خرابی سے جب کیلشیم کی سطح کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے بھی پٹھے یعنی کہ مسلس اکڑ جاتے ہیں۔ پیراتھائرائیڈ یا تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابیوں سے عموماً ہاتھ اور بازو کے پٹھے میں اکڑن دیکھی جاتی ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے والی دواؤں مثلاً کولیسٹرولامینز اور معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی پٹھوں پر اثر انداز ہو کر ان کو اکڑا دیتی ہیں۔ بعض اوقات ذیابیطس کی وجہ سے پاؤں کے اعصاب کی خرابی سے جو درد ہوتا ہے اس سے بھی غلطی سے پٹھے کا کھچاؤ میں سمجھ لیا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں اگر اکثر و بیشتر پٹھے یعنی مسل کھچ جاتے ہیں تو دواؤں کے بغیر ان سے بھی بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے۔ روزانہ اگر پاؤں کے پٹھوں کو پھیلانے کی ورزش کی جائے تو اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ جس وقت پٹھے یعنی کہ مسلس اکڑے ہوئے ہوں اس وقت بھی اگر ذرا ہمت کر کے عضلات کو مسلس کو سیدھا کرنے اور پٹھوں کی مالش کی کوشش کی جائے تو درد میں افاقہ ہو سکتا ہے۔
برف کی سکائی سے بھی آرام مل سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر کریمپنگ کی شکایت ہوتی ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کے علاج کے لیے کیلشیم چینل بلاکرز دوائیں اولین ترجیح ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو روزانہ وٹامن بی کمپلیکس کی گولیاں کھانے سے بھی اس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان معلومات کے ذریعے اگر آپ کریمپنگ کا شکار ہیں تو اپنی کریمپنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔